پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہی غیر کی محفل ہوتی، فسق و فجور کا معاملہ ہوتا، تو لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بے چینی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرات، آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے محفل مصطفیٰ میں تشریف رکھیں۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، اپنے ماں اپنے باپ سے پیار اور محبت کیا کرو۔ حضرات، ایک دن تھا، ایک گھڑی آئی تھی کہ حضرت حافظ جبریل صاحب کی والدہ کبھی اللہ کے حضور یہ منتیں مانی تھی، التجا کی تھی، دعائیں مانگی تھی کہ پروردگار اگر تو میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے گا تو میں تیرا ذکر اور تیرے محبوب پاک کا ذکر علماء کرام کو بلا کر کے کرواؤں گی۔ ماں ہو تو اس طرح ہو، رب کے حضور التجائیں کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، ڈاکٹر کے لیے نہیں، انجینئر کے لیے نہیں، اور بھی چیز دنیاوی منصبے پہ فائز ہونے کے لیے نہیں، بلکہ وہ التجا کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، منتیں مانگتی ہے، تو وہ اس طرح سے منتیں مانگتی ہے، اور منت کا بھی جواب نہیں اور ماں کے دعاؤں کا بھی جواب نہیں ہے۔ حضرات، ماں دعا کر رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے پروردگار کی حضور کہ حافظ قرآن بنا دے، قاری قرآن بنا دے۔ اور یاد رکھ لیجئے، جن کے لیے یعنی جن بیٹے کے لیے ماں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کر دیتی ہے، باپ کے زبان سے دعاؤں کا جملہ نکل جاتا ہے، تو آپ ایک امید آپ رکھیں کہ جب ماں باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں نکلتی ہے تو نکلنے کے بعد اللہ اس ماں باپ کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اور اس بیٹے کو کامیابی کی دہلیز پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور حضرات ذرا دیکھیں، ماں دعا کی تھی، باپ دعاؤں کے جملے نکالے تھے، کسی گھڑی میں کسی وقت میں ماں دعا کی ہوگی، اللہ اس دعا کو قبول کر لیا ہے اور جناب حافظ جبریل صاحب کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، وہ حافظ قرآن ہو گئے، قاری قرآن ہو گئے۔ اب ذرا دیکھیں حضرات، آپ کے پاس بھی بیٹے ہوں گے، ہمارے پاس بھی بیٹے ہوں گے، زمانے کے پاس بھی بیٹے ہوں گے، وہ دنیاوی منصبے پہ فائز ہونے کے بعد صرف دنیاوی فائدہ ہی ملے گا، وہ دنیا کی دولتیں ہی ملیں گی، وہ دنیا کے سارے ساز و سامان ہی ملیں گے، لیکن جو حافظ قرآن ہو جاتا ہے، جو عالم وقت ہو جاتا ہے، حضرات جو حافظ باعمل ہو، عالم باعمل ہو، یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ان سے فائدہ پہنچا کرتا ہے اور ان کے انتقال کے بعد انہیں قبر میں بھی ان سے محبت کرنے والوں کو بھی فائدہ پہنچا کرتا ہے، ان کے خاندان والوں کو بھی فائدہ پہنچا کرتا ہے۔ اب حضرات ذرا دیکھیں، ہر بیٹے کو ماں سے پیار کرنا چاہیے، ہر بیٹے کو باپ سے محبت کرنی چاہیے، اور ماں سے بھی دعائیں لینی چاہیے، باپ سے بھی دعائیں لینی چاہیے، اور ہر بیٹے کو اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت کرنی چاہیے، اپنے ماں کا احترام کرنا چاہیے۔ اب حضرات ذرا دیکھیں، یہ مہینہ ربیع النور شریف کا پیارا مہینہ ہے، آقا کریم تشریف لائے، ہمارے اور آپ کے آقا تشریف لائے، تمام پیغمبروں کے پیغمبر تشریف لائے، اور جب مصطفیٰ تشریف لائے تو مصطفیٰ جان رحمت کو دودھ پلانے کے لیے دائی حلیمہ آئی تھی، یعنی دائی حلیمہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی دودھ پلانے والی ماں ہے۔ ایک گھڑی تھی، ایک لمحہ تھا، ایک مجمع تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت آپ واز فرماتے ہیں، آپ تقریر فرماتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، تمام صحابہ کرام آپ
آپ جو ہے مصطفیٰ کی واز کو سماعت کرتے ہیں، مصطفیٰ کی تقریر کو سن رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کیا دیکھتے ہیں؟ دور سے ہی مصطفیٰ نے دیکھا ہے ایک خاتون آ رہی ہے، ایک خاتون آ رہی ہے جو مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے۔ مصطفیٰ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ خاتون کوئی اور خاتون نہیں ہے بلکہ وہ میری دودھ پلانے والی ماں ہے۔ سبحان اللہ، وہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ جیسے ہی نظر پڑی مصطفیٰ حلیمہ سعدیہ کے تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، اب سارے صحابہ بیٹھے تھے، یہ بھی تعظیم کے لیے صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ خاتون قریب آتی ہے، بالکل نزدیک آتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنی دودھ پلانے والی ماں کو قریب میں بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ خاتون کون سی خاتون ہے جن کا احترام کائنات کے دولہا کر رہے ہیں؟ یہ خاتون کون سی خاتون ہے جن کی تعظیم پیغمبر اسلام کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کتنے مرتبہ اور کس قدر مقام والی خاتون ہے جن کی تعظیم نبی کر رہے ہوں۔ یا رسول اللہ، بتا دیا جائے کہ یہ خاتون کون ہے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، یہ خاتون کوئی اور خاتون نہیں ہے بلکہ یہ تو وہی خاتون ہے جس خاتون نے تیرے نبی کو دودھ پلائی تھی۔ سبحان اللہ، یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ اے زمانے والوں، یاد رکھو، جب مصطفیٰ دودھ پلانے والی ماں کا احترام اور تعظیم اس طرح سے فرما رہے ہیں، اور جب مصطفیٰ جن کے بدن سے آپ تشریف لائے ہوں گے، اس ماں کا احترام کیا رہا ہوگا، اس ماں کی تعظیم کیا رہی ہوگی، اس ماں کا مقام کیا رہا ہوگا۔ لہٰذا دوستو، یاد رکھو، دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ نبی نے احترام کا اتنا بڑا طریقہ بتایا ہے، تو آپ جن کے بطن سے جنم لیے ہو، آپ کی جو حقیقی ماں ہے، حضرات، اس ماں کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی کس طرح سے تعظیم کرنی چاہیے، ان کا کیسا احترام کرنا چاہیے۔ اے زمانے والو، یاد رکھو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان سے دعائیں لیتے رہو، دعائیں لیتے رہو۔ اگر وہ ماں باپ آپ کے حق میں دعا دے دیں گے تو آپ کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب رہے گی اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔